اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے احکام۔ آج ہم اپنے اس درس میں چند باتوں کو سیکھنا چاہیں گے، جس میں سے پہلی چیز ہم آج یہ جاننا چاہیں گے کہ جب ہم دین بولتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں ہم اسلام کہتے ہیں تو دین اور اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے اور دین میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ یعنی یوں کہنا چاہتا ہوں، کیا دین صرف عقائد کا نام ہے یا دین صرف اور صرف فروع دین کو کہا جاتا ہے یا دین صرف اخلاق کو کہتے ہیں، یا نہیں دین میں عقائد، احکام اور اخلاق تینوں شامل ہیں۔ اسی لیے آج کا پہلا درس یہ ہے کہ جو ہمارا درس ہے احکام سے مربوط درس ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دین میں احکام کا مقام کہاں سے ہے اور یہ بات کہاں سے مربوط ہے۔ سب سے پہلے علماء نے جو دین کی تعریف کی ہے اس میں تین باتوں کو بتایا ہے کہ دین تین چیزوں کا نام ہے: عقائد، احکام اور اخلاق۔ یعنی اگر کسی انسان کے یہاں تین باتیں پائی گئیں، اصول دین، فروع دین اور اخلاق، تو ایسے انسان کو دیندار کہا جائے گا۔ پس دین تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک ہے عقائد، جسے ہم اصول دین کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے احکام، جسے ہم فروع دین کہتے ہیں، اور تیسری چیز ہے اخلاق۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عقائد کسے کہتے ہیں، اخلاق کسے کہتے ہیں اور احکام کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ خود اگر ہم اپنے اندر دیکھیں تو اللہ نے ہمارے اندر تین چیزیں رکھی ہیں۔ ایک چیز کو کہتے ہیں عقل، اور دوسری چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا عمل ہے۔ ہم کچھ کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم لکھتے ہیں، یہ ایک دوسری بات۔ بس پہلی چیز ہے عقل، دوسری چیز ہے عمل، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی صفت۔ مثال کے طور پر یا ہمارے یہاں بزدلی پائی جائے گی، یا ہمارے یہاں شجاعت پائی جائے گی، یا ہمارے یہاں سخاوت پائی جائے گی۔ یہ ایک نفسیاتی گفتگو ہے جو ہماری روح سے مربوط ہے۔ یا ہم میں بزدلی ہے، یا ہم میں شجاعت ہے، یا ہم میں تقوی و پرہیزگاری کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کے یہاں تین چیزیں ہیں، ایک ہے عقل، عمل اور صفت۔ اب غور کرنے کی بات ہے، عقائد کسے کہتے ہیں؟ عقائد سب سے پہلے دین اسلام اگر انسان کی فکر کو صحیح و سالم کرتا ہے، اس لیے کہ اگر انسان کی فکر صحیح و سالم ہو گئی تو انسان اپنے صحیح و سالم فکر کے نتیجے میں عمل بھی اس کا بہتر ہوگا۔ لہٰذا عمل کی بہتری کے لیے فکر کو صحیح و سالم ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے جو چیز انسان کی فکر کو صحیح و سالم کرے اور جن باتوں کو دلیل اور عقل کے ذریعے سے مانا جاتا ہے انہیں ہم عقائد کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اصول دین کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا ایک کیوں ہے؟ خدا جسم کیوں نہیں رکھتا؟ نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ قیامت کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیوں اللہ کو عادل ہونا چاہیے؟
یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کو عقل کے ذریعے سے، جنہیں دلیل کے ذریعے سے، جنہیں برہان کے ذریعے سے ماننا ضروری ہے۔ یہ وہ باتیں جن کو دلیل سے، عقل سے، برہان کے ذریعے سے مانا جاتا ہے اور جس میں تقلید نہیں ہوتی ہے، ان کو عقائد کہتے ہیں، اور عقائد ہی کا دوسرا نام اصول دین ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اصول دین 5 ہیں۔ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو عقل سے سمجھ کر ماننا چاہیے، جنہیں دلیل کے ذریعے سے مانا جاتا ہے۔ بس یہ پہلی چیز ہوئی عقائد کی۔ یہ بات اللہ نے دیکھیں انسان کے اندر عقل رکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقائد کا رابطہ عقل سے ہے انسان کے۔ بعین ہی وہ 3 چیزیں جو ہمارے وجود کے اندر ہیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک چیز عقل ہے، ایک عمل ہے، اور ایک انسان کے اندر پائی جانے والی صفت ہیں۔ عقائد، جو باتیں انسان جن باتوں کو عقل کے ذریعے سے اور دلیل کے ذریعے سے مانتا ہے، انہیں عقائد کہا جاتا ہے، اور انہی عقائد کا دوسرا نام اصول دین ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احکام کسے کہتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں احکام یعنی فروع دین۔ فروع دین کیا ہیں؟ اسلام کا وہ عملی پروگرام جس میں اسلام کہتا ہے کہ انہیں انجام دیجیے اور ان سے بچیے۔ مثال کے طور پر ہم سے کہتا ہے نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، خمس نکالیے، اور پھر ادھر سے کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں، چوری نہ کریں، غیبت نہ کریں، شراب نہ پئیں، جوا نہ کھیلیں۔ یہ عملی پروگرام ہے جو ہمارے عمل سے مربوط ہے، انہیں کہتے ہیں احکام۔ اگر ہم انہی احکام کو صحیح عقیدے کے ساتھ انجام دیں تو اس عمل کو کہا جائے گا اطاعت۔ لہٰذا اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے، تو صحیح عقیدے کے ساتھ اگر واجبات کو انجام دیا جائے اور محرمات سے بچا جائے تو اسے اطاعت کہا جاتا ہے۔ بس دین کا پہلا حصہ اصول دین ہے یعنی عقائد ہے، دوسرا حصہ عملی ہے یعنی کچھ چیزیں ہیں جسے ہمیں انجام دینا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ اگر یہی انجام دینا اور بچنا صحیح عقیدے کے ساتھ ہو تو اسی کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز دین میں اخلاق ہے۔ بس پہلی عقائد جو ہمارے فکر سے مربوط ہے، دوسری چیز عمل ہے، احکام ہیں جو ہمارے عمل سے مربوط ہیں، اور تیسری چیز اخلاق ہے جو ہمارے صفت سے مربوط ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق یعنی جس میں انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ اچھے صفات کو، مثلا کیسے شجاعت کو اپنے اندر ایجاد کرے، کیسے حلم اور صبر کو اپنے اندر ایجاد کرے، وہ کیا کرے کہ اس کے یہاں غصہ نہ آئے، یا اگر غصہ آئے بھی تو کنٹرول کر لے۔ اخلاق میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے انسان اپنے اندر اچھی صفات لے آئے اور کس طریقے سے برے صفات کو اپنے سے دور کرے، کیا کرے کہ کنجوسی دور ہو جائے، کیا کرے کہ اس کی بد اخلاقی دور ہو جائے۔ انہی 3 چیزوں کے پس عقائد انسان کے عقل سے مربوط ہے، فروع دین یعنی احکام انسان کے عمل سے مربوط ہیں، اور اخلاق انسان کے اندرونی صفات سے مربوط ہے۔ انہی 3 چیزوں کے مجموعے کو دین کہا جاتا ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں، بس دین کی تعریف یہ ہوئی کہ جس میں عقائد بھی ہو، جس میں احکام بھی ہوں اور اخلاق بھی ہوں۔ یہ جو 3 باتیں اسلام کی تعلیمات یعنی اسلام میں عقائد، اسلام احکام، عقائد، اخلاق، تینوں کا مجموعہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ
آپ نقل کرتے ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسجد فإذا جماعۃ، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں پہ ایک مجمع تھا جو ایک شخص کو گھیرے ہوئے تھا، کچھ لوگ تھے اور ایک شخص کو گھیرے ہوئے تھے۔ فقال ما ھذا، تو نبی گرامی نے پوچھا بھئی یہاں کیا بات ہے، کون سی بات ہے اور کیا چیز ہے؟ فقیل علامۃ، توجہ کریے گا، تو اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی ایک علامہ ہے، ایک شخص ہے جو بہت زیادہ علم رکھتا ہے، اس لیے لوگ اتنا جمع ہوئے ہیں۔ فقال ومل علامۃ، علامہ کسے کہتے ہیں؟ فقالوا لا، تو لوگوں نے نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اعلم الناس بانساب العرب ووقائعها وایام الجاہلیہ والاشعار العربیہ۔ آپ غور کریں، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک علامہ ہے، بہت ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ تو نبی گرامی نے پوچھا کہ بھئی علامہ کسے کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی وہ عرب کے لوگوں کے نسب کو جانتا ہے، یعنی وہ بتا دے گا کہ اس کے دادا کا نام کیا ہے، پردادا کا نام کیا ہے، اس کے نانا اور نانی کا نام کیا ہے، یعنی پورا شجرہ بتا دے گا، عرب کا شجرہ بتا دے گا، اور زمانے عرب کے جتنے بھی واقعات ہیں نا، جتنے بھی حادثات رونما ان سب کو بتا دے گا، زمانے جاہلیت کے بارے میں اور اشعار عرب، ان سب کا اسے علم ہے۔ اس وجہ سے ہم نے ان کو علامہ کہتے ہیں ہم لوگ۔ غور طلب بات ہے، اللہ کے نبی نے کہا فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذالک علم، ذاک علم لا یضر من جہلہ ولا ینفع من علمہ۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگوں کے نسب کو جانتا ہے، شجرے کو جانتا ہے، زمانے جاہلیت کے واقعات اور حوادث کو جانتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر عربی اشعار کو جانتا ہے، تو ذالک علم لا یضر من جہلا، تو جو شخص ان باتوں کو نہیں جانتا ہے، ان باتوں کے نہ جاننے سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ولا ینفع من علمہ، اور جو شخص ان باتوں کو جانتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، یعنی جاننے اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا انما العلم ثلاثۃ، دیکھو علم تو تین ہی ہے۔ غور کریے گا کتنی اہم بات بتائی ہے نبی گرامی نے۔ یہ جو ہم نے کہا دین تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک کو کہتے ہیں عقائد، دوسرے کو کہا جاتا ہے احکام، تیسرے کو کہا جاتا ہے اخلاق۔ یہ کہاں سے بیان کیا؟ نبی کریم کی یہ حدیث ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما العلم ثلاثۃ، علم تین ہیں، آیۃ محکمۃ، ایک آیہ محکمہ، دوسری بات او فریضۃ عادلہ، اور تیسری چیز ہے سنت قائمۃ۔ سوال، یہ آیۃ محکمۃ اس سے کیا مراد ہے؟ فریضۃ عادلۃ سے کیا مراد ہے؟ اور سنت قائمۃ سے کیا مراد ہے؟ آیۃ محکمہ، اس میں سب نے کہا ہے کہ آیۃ محکمہ سے مراد یعنی اصول دین اور عقائد ہیں، اصول دین اور عقائد ہے، اس میں کسی کو کوئی مشکل نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا او فریضۃ عادلہ، یہ فریضۃ عادلہ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ فریضۃ عادلہ یعنی فروع دین، اور سنت قائمہ یعنی اخلاق۔ بس یہ جو دین کہا گیا تین چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ اس روایت میں یہاں کے اوپر بیان ہوا۔ آیہ محکمہ یعنی اصول دین، اور فریضۃ عادلہ یعنی فروع دین، اور سنت قائمہ یعنی اخلاق۔ البتہ اصول کافی کی جو شرح کی ہے اس میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ فریضۃ عادلہ یعنی فروع دین اور سنت قائمہ یعنی اخلاق، لیکن ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ فریضۃ عادلہ اخلاق کو کہتے ہیں،
اور سنت قائمہ فروع دین کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دین کی تقسیم ہے کہ دین 3 چیزوں پہ مشتمل ہے وہ یہی ہے۔ لیکن رک کے اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ یہ جو علم ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جو تم جس کو علامہ کہہ رہے ہو اس کا جاننا نہ جاننا، جو جانتا ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اور جو نہیں جانتا ہے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ کس نقصان اور کس فائدے کی بات کر رہے ہیں؟ نبی گرامی نے اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب کہا کہ انما العلم ثلاثۃ آیۃ محکمۃ او فریضۃ عادلۃ او سنۃ قائمہ وما خلاہن فہو فضل، یعنی عقائد اور احکام اور اخلاق کے علاوہ جو کچھ ہے اس کے علاوہ وہ فضل ہے۔ علم یہی 3 ہیں۔ اب غور کریے گا، بعض شارحین اور بعض مفسرین نے جب اس حدیث کی وضاحت کی تو ایسے کہا کہ کبھی ہمارا جو علم ہے، علم وہ 2 طرح کا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارا علم ایسا ہے جو حیات اخروی اور معنوی حیات کے لیے کبھی مفید ہے اور کبھی اخروی حیات کے لیے مفید نہیں۔ اگر فائدہ رکھتا ہے تو صرف اور صرف دنیاوی فائدہ رکھتا ہے اور بس۔ اگر اس بات کو ذہن میں رکھا جائے اور غور کیا جائے تو بات کاملاً واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ علم جو دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے اور آخرت میں بھی انسان کو فائدہ پہنچائے گا اور اس کی معنوی حیات کے لیے مفید ہے، وہ صرف اور صرف 3 علم ہیں۔ آیۃ محکمہ یعنی اصول دین، فریضۃ عادلہ یعنی فروع دین، اور سنت قائمہ یعنی اخلاق۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو علم دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدہ پہنچائے گا وہ یہ ہے، حیات اخروی میں بھی، حیات معنوی میں بھی اور دنیا میں بھی۔ لیکن اسی لیے انہوں نے کہا کہ جو صرف اور صرف ممکن ہے کہ کچھ علم ایسے ہوں جو آخرت میں فائدہ نہ پہنچائیں اور وہ صرف اور صرف انسان کو دنیا میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کسی انسان کے شجرے کا علم رکھنا، کسی انسان کے نسب کا علم رکھنا۔ بس ابھی تک ہماری اتنی گفتگو ہوئی کہ دین 3 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ اسی لیے اگر کوئی انسان اپنی دنیاوی اور اخروی، دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اسلام کی ان تعلیمات کو یعنی اصول دین کو، فروع دین کو اور اخلاق کو پہچان کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اتنی ضرورت ہے کہ معصومین کا فرمان ہے اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا، اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر اور نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فقہہم فی الدین، انہیں فقیہ بناتا ہے دین میں، یعنی دین شناس بنا دیتا ہے۔ وہ ان کو یہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ دین کو سیکھ لیں اپنے کیپیسٹی اور اپنی ظرفیت کے مطابق۔ کتنی اہم بات ہے، یعنی اگر ایک انسان دین سیکھنے کے راستے میں اس نے قدم بڑھایا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا۔ اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا فقہہم فی الدین، انہیں دین میں دین شناس بنا دیتا ہے، دین کو پہچاننے والا بنا دیتا ہے، وہ دینی باتوں کو جاننے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وَوَقَّرَ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ، اگر کوئی انسان، کوئی چھوٹا اپنے بڑے کا احترام کرنے لگے تب بھی اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا خیر اس کے شامل حال ہے۔ رَزَقَهُمْ الرِّفْقَ فِي مَعِيشَتِهِمْ، اگر دنیاوی زندگی میں لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے کوئی زندگی گزارنے لگے حسن اخلاق کے ساتھ، تب بھی ایسے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ خیر خدا اس کے شامل حال ہے۔ وَالْقَصْدَ فِي نَفَقَاتِهِمْ، اگر درمیانی راستہ انسان اختیار کرتا ہے، نہ بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے اور نہ ہی بہت ہی بخل کرنے والا اور کنجوسی کرنے والا ہے۔ وَالْقَصْدَ فِي نَفَقَاتِهِمْ، اس انسان کو بھی خیر دنیا اور آخرت اور خیر خدا شامل حال ہے۔ وَبَصَّرَ عُیوبَهُمْ، جس انسان کو اپنے عیب دکھنے لگیں،
یعنی جس انسان کو یہ دکھنے لگے کہ میرے اندر کیا کیا کمی ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ یہ پہلی بات۔ بس اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ دین سیکھنے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جن کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے دین سیکھنے کا، انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا خیر ان کے شامل حال ہے۔ دوسری حدیث معصوم کا فرمان ہے، لا یستکمل عبد حقیقت الایمان، اس انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا حتیٰ تکون فیہ خصال ثلاث، جب تک کہ اس کے اندر 3 باتیں نہ پائی جائیں۔ التفقہ فی الدین، دین کا شناس ہو، دین شناس ہو، یعنی دین کو پہچانے اور دین کو اچھی طرح سے پہچانے۔ حسن التقدیر فی المعیشہ، زندگی کو چلانے میں تدبیر کرے، سوجھ بوجھ سے کام لے۔ والصبر فی الرزایا، اور مشکلات میں انسان صبر کرنا سیکھے۔ آپ غور کریں کہ حدیث میں آیا ایاکم والتہاون بامر اللہ عز وجل، کہا دیکھو امر الہی کو سیکھنے میں اور اس کی طرف سے لاپرواہی کرنے سے بچو۔ کیوں؟ فإنہ من تہاون بامر اللہ، جو دین الہی امر الہی کو سیکھنے میں سستی کرتا ہے، جو کاہلی سے کام لیتا، اہانہ اللہ یوم القیامہ، اللہ بھی ایسے انسان کے طرف اہانہ، یعنی اس کی طرف اچھی نگاہ نہیں رکھے گا قیامت کے دن۔ جیسے یہ انسان دین کے سلسلے میں، امر الہی کے سلسلے میں توہین کر رہا ہے، اگر کوئی امر الہی کی توہین کرے گا، دین الہی کی اگر کوئی توہین کرے گا، تو کل قیامت میں اہانہ اللہ یوم القیامہ، اللہ اس کی توہین کرے گا قیامت کے دن، اگر آج کسی نے دین الہی کی توہین کی ہے۔ یہ بات اتنا اہم ہے۔ اب جب اتنی بات آپ کے یہاں کہہ دی تو سوال یہ ہے کہ احکام کسے کہتے ہیں؟ احکام حکم کی جمع ہے۔ خدا کے بنائے ہوئے قانون کو احکام کہا جاتا ہے۔ وہ قوانین اور وہ قانون جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے جو قانون بنائے ہیں اسے احکام کہتے ہیں۔ اور ہماری پوری زندگی، ایسا نہیں کہ زندگی کا کوئی ایک حصہ، پوری زندگی، چاہے وہ فردی زندگی ہو، چاہے وہ سماجی زندگی ہو، چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو، چاہے وہ ہم گھر میں ہوں، چاہے ہم اکیلے ہوں، چاہے ہم اسکول و کالج و یونیورسٹی میں ہوں، چاہے ہم میدان سیاست میں ہوں، ہم جہاں کے اوپر بھی ہوں، ہماری پوری زندگی خدا کے دین کے مطابق ہونا چاہیے اور حکم خدا کے مطابق ہونا چاہیے۔ خوب، جب یہ ہو گئی بات کہ پس دین 3 چیزوں پہ مشتمل، اصول دین، فروع دین، اخلاق۔ اصول دین کو عقائد، فروع دین کو احکام، اخلاق کو اخلاق کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا احکام، یعنی حکم کی جمع ہے، احکام خدا کے بنائے ہوئے قانون کو احکام کہتے ہیں۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ پوری زندگی خدا کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ چوتھی بات، خدا کا جو حکم ہے وہ 2 طرح کا ہے، حکم یا تکلیفی ہے یا حکم وضعی ہے۔ آپ غور کریں، تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حکم تکلیفی ہے یا وضعی ہے؟ حکم تکلیفی کسے کہتے ہیں اور حکم وضعی کسے کہتے ہیں؟ میں بتاؤں، نماز واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں وجوب و حرمت و استحباب و کراہت و اباحہ، ان کو کہتے حکم تکلیفی۔ لیکن ہم کہتے کہ یہ پاک ہے، یہ نجس ہے، یہ صحیح ہے، یہ باطل ہے۔ یہ صحیح، باطل، یہ پاک، یہ نجس، یہ طاہر، انہیں کہا جاتا ہے حکم وضعی۔ اب ایک مرتبہ غور کرنے، تکلیفی کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان جو انسان کے عمل سے مربوط ہوں اور اس کے عمل کے مقابل میں کسی ذمہ داری کو معین کریں۔ مثال کے طور پر جیسے نماز پڑھنا میرا ایک عمل ہے، ظلم کرنا، اگر میں کسی کو ظلم کر رہا ہوں، کسی کو مار رہا ہوں، تو یہ بھی ایک عمل ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ اب جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ میرا عمل ہے، اس عمل کے مقابل میں جو ہمارے عمل کے مقابل میں جو ذمہ داری آتی ہے، اللہ کہتا ہے یہ عمل واجب ہے، وہاں کہتا ہے ظلم کرنا حرام ہے، بس اس کو کہیں گے کہ یہ واجب ہے اور یہ حرام ہے، یہ ہو جاتا ہے حکم تکلیفی۔ وہ احکام جو انسان کے افعال اور اعمال سے مربوط ہوتے ہیں، جو انسان کے فعل اور عمل سے مربوط ہوتا ہے، وہ حکم اسے کہتے ہیں حکم تکلیفی۔ جیسے نماز واجب ہے تو وجوب ہوگا حکم تکلیفی، ظلم حرام ہے، حرمت ہو جائے گی حکم تکلیفی۔ بس آپ یاد رکھیں حکم تکلیفی صرف 5 ہیں: وجوب، حرمت، استحباب، کراہا، اباحہ، کہ آئندہ درس میں ساری چیزوں کے وضاحت کر دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن حکم تکلیفی کے علاوہ جو دوسری چیز ہوتی ہے، جتنے بھی باقی حکم ہیں، مثال کے طور پر میں نے نماز پڑھ لیا ہے، نماز پڑھ لیا، ایک عمل تھا وہ انجام دے چکا، اس عمل کے انجام دینے سے ڈائریکٹ نماز سے ایک حکم لگا، وہ وجوب تھا۔ اب دوسری بات آئے گی کہ جو میں نے نماز پڑھی ہے وہ نماز صحیح ہے یا باطل ہے۔ یہ جو کہا صحیح ہے یا باطل ہے، صحیح ہونا، باطل ہونا، اس کو کہتے ہیں حکم وضعی، جو میرے عمل سے مربوط نہیں ہے، ڈائریکٹ مربوط میرے عمل سے نہیں ہے، ڈائریکٹ جو اشیاء سے ہے کہ یہ چیز مثلا فلاں شے نجس ہے یا پاک ہے، تو یہ نجس ہونا اور پاک ہونا یہ حکم وضعی ہو جائے گا۔ بس تکلیفی کی تعریف یہ ہوگی وہ احکام جو ڈائریکٹ انسان کے افعال سے مربوط ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں حکم تکلیفی، جیسے نماز کا واجب ہونا اور ظلم کا حرام ہونا۔ لیکن وہ احکام جو اشیاء کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، مثلا ہمارے اعمال کے نتیجے میں، یعنی جو اشیاء میرے عمل سے مربوط ہیں، ان اشیاء کی کیفیت کو جو چیز بیان کرے، جو احکام اشیاء کی کیفیت کو بیان کرے، اسے کہا جاتا ہے حکم وضعی۔ جیسے میں نے کہا کہ نماز صحیح ہے یا باطل، تو یہ نماز کی کیفیت ہے۔ اسی طریقے سے پانی، فلاں ایک شے تھی، پوچھ رہا ہوں کہ یہ شے نجس ہے یا پاک ہونا، بس وہ شے میرا عمل نہیں ہے، میں اس شے کی وہ حکم جو شے کی کیفیت سے مربوط ہو اسے کہہ دیتے ہیں وضعی، جیسے پاک ہونا اور نجس ہونا۔ بس اب تک اپنی بات یہ ہو کہ احکام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، اسلام، معاف کرے گا، اسلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: عقائد یعنی اصول دین، احکام یعنی فروع دین، اخلاق، یہ 3 چیزیں، اس کے بعد احکام، اور پھر حکم زندگی کے سارے مرحلے سے مربوط ہے، اور اس کے بعد حکم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: حکم تکلیفی اور حکم وضعی۔ حکم تکلیفی جو احکام انسان کے ڈائریکٹ عمل سے لگے وہ حکم تکلیفی ہے، وجوب و حرمت و استحباب و کراہت و اباحہ۔ حکم وضعی کسے کہتے ہیں؟ جو احکام اشیاء کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھ لی ہے جو واجب تھی، صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یا فلاں شے پاک ہے یا پاک نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس درس کو یہیں کے اوپر تمام کیا جاتا ہے۔ اگلا درس احکام تکلیفی کتنے ہے کہ وہ آئے گے 5 ہیں احکام تکلیفی: واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح۔ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ یہ جانیں گے کہ واجب، مستحب، مکروہ، حرام کسے کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔